تھے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ان کے ابا اجداد پہلے کیا تھے, انہوں نے ایک برا راستہ چھوڑا, صوفیز آئے, اسلام آیا اس ایریا میں. ہم نے یہاں پر قوالی کی اجازت بھی دی. ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں گانا بجانے کی اجازت نہیں, قوالی تھی, ہندو بھجن گایا کرتے تھے, ہم نے قوالی کی اجازت دی, اسلام پھیلا اس سے اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. بالکل. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام جو ہے برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ صوفیہ کے ذریعے پھیلا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کا جو ذریعہ تبلیغ تھا وہ صوفیانہ کلام تھا جو ساز و آواز کے ساتھ مطلب پیش کیا جاتا تھا. اس کا قوالی اس کا ایک معروف ٹرم ہے. آپ یہ فرمائیں کہ قوالی جو ہے ساز و آواز کے ساتھ گانا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو بے حیائی, فحاشی اور عریانی سے منع فرمایا ہے اور رد کیا ہے ان لوگوں کا جو لوگ فحاشی اور عریانی کو کسی سٹیج پر پھیلاتے ہیں یا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھیلانے والا طبقہ کوئی بھی ہو, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان فرما دیا ہے. جہاں تک بات ہے کہ صوفیہ کرام قوالی کو سنا کرتے تھے اور موسیقی کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیہ کرام پر بے بنیاد الزام ہے. اسلام کو پھیلانے والے, اسلام کے داعی اور اسلام کے مبلغین, انہوں نے قطعاً کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف شریعت ہو. اسلام کے اندر ایک اپنی مقناطیسی کشش ہے, اسلام کا اپنا ایک حسن ہے, اور اسلام اگر پھیلا ہے تو دلیل و برہان کی وجہ سے اور قوت سے پھیلا ہے, موسیقی کی وجہ سے نہیں پھیلا. اگر قوالی موسیقی کے ساتھ جائز ہوتی تو یہ مساجد میں ضرور ہوتی, اور آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ آج تک کسی بھی مسجد کے اندر کسی بھی قوال نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر یا محراب کے اندر بیٹھ کر قوالی کو پیش نہیں کیا. قوالی اگر کہی جاتی ہے یا قوالی سنائی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, مساجد سے ہٹ کر دیگر مقامات پر اس کو سنا جاتا ہے اور اس کو گایا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے کلام پیش کرنے کے حوالے سے, تو دیکھیے ایک ایسا کلام جو شرکیہ نہ ہو اور جس میں برائی نہ ہو اور جس میں اخلاقی گراوٹ نہ ہو اور بغیر ساز کے اس کو پیش کیا جائے تو وہ جائز ہے. ایسا کلام کہ جس کے اندر شرک ہو, فحاشی ہو اور کفریہ کلام ہو, وہ ساز کے ساتھ بھی ناجائز ہے اور ساز کے بغیر بھی ناجائز ہے. آپ کا فرمانا یہ ہے کہ صوفیانہ کلام بغیر ساز کے گا کے پڑھا جائے تو جائز ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو کلام ہے اس کو مختلف لہجات میں آواز کے زیر و بم کے ساتھ تو پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس کو موسیقی کے ساتھ چلانا یہ درست نہیں ہے. جو کلام پیش کیا جائے, بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کلام شرکیہ نہ ہو, غیر اخلاقی نہ ہو, اس میں شراب کی تعریف نہ ہو, کسی اور حرام چیز کی تعریف نہ ہو, کسی غیر محرم کے حسن کا اس کے اندر تذکرہ نہ ہو. لیکن دف کی تو اجازت ہے نا اسلام میں؟ اس کا تو انکار نہیں ہے, دف کی تو اجازت ہے, دف کے ساتھ گایا جا سکتا ہے. دف کے ساتھ جو ہے وہ آواز کے زیر و بم کے ساتھ کلام پیش کیا جا سکتا ہے جس میں غیر اخلاقی کوئی چیز نہ ہو اور جس کے اندر شرکیہ کوئی چیز نہ ہو, تو وہ پیش کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر دف کے مہذب کلام ہے, مثلا نعت رسول مقبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیش کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے حمد باری تعالی ہے, وہ پیش کی جا سکتی ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جی کلام تو اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ساز و آواز بھی ہے, تو ایسا کلام کہ جو بذات خود فی نفس سے ہی بہت اچھا ہو لیکن وہ ساز و آواز کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے شریعت کی روح سے, اور اسلام نے اس چیز کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت, آپ کا وہ فرمان جس کو سیدنا قیس بن سعد نے بیان فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی تبارک و تعالی حرم علی الخمر والقوبۃ والقنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے شراب کو, ڈھولک کو اور تنبورہ کو حرام قرار دیا ہے. اب ایک کلام مہذب ہے, مکفہ و مسجع ہے, لیکن اس کے ساتھ تنبورہ بھی ہے اور اس کے ساتھ پیانو بھی بج رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ساز و آواز کا معاملہ بھی ہے اور اس کے اندر چمٹے کی آواز بھی ہے اور ڈھولک کی تھاپ بھی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. یہ صوفیہ کے حوالے سے چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے اشکالات عام کیے جاتے ہیں تو میں ذرا چاہتا ہوں تھوڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا جائے. سب سے پہلی بات تو ایک اصولی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے
کہ ہمارے دین میں احکام کو اخذ کرنے کا ایک طریقہ متعین ہے. ٹھیک ہے، کیا طریقہ متعین ہے؟ کہ قرآن اور حدیث اور پھر اجماع اور قیاس کے ذریعے احکام کو اخذ کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، اور صوفیہ نے خود یہ بات کہی بھی ہے کہ دلیل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے. جیسے کہ سہل بن عبداللہ تستری جو بڑے صوفی ہیں فرماتے ہیں کہ جو حدیث نہیں لکھتا اور قرآن نہیں پڑھتا وہ ہمارے میں سے شمار نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جو محققین صوفیہ تھے ابتدائی دور سے، انہوں نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا. میں کتابوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ذرا دلائل کے ساتھ ہو. حارث بن محاسبی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم اثر تھے اور تصوف میں بڑا نام ہے ان کا رسالہ ہے رسالۃ المسترشدین. اس میں وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں گانا بجانا اسی طریقے پر حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے. جنید بغدادی آپ نے نام سنا ہوگا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ابتدائی دور میں اس کے قائل تھے سماع کے، لیکن بعد میں آپ نے اس رجوع فرمایا. اور یہ رجوع کہاں سے ثابت ہے؟ تصوف کی مشہور کتاب شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عوارف المعارف، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی آخری دور میں سماع کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے، اور آپ کا قول یہ نقل کیا ہے کہ جو مرید سماع کی اجازت طلب کرے اس کے دل میں ابھی گڑبڑ ہے. اب آگے آ جاتے ہیں ہندوستان کے صوفیہ کی طرف. نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے کہ بہت بڑے صوفی ہیں اور ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کی جو محفل ہوا کرتی تھی سماع کی، اس کے بارے میں سیر الاولیاء جو کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی محفل میں کوئی باجے اور گانے بجانے کے آلات نہیں ہوا کرتے تھے. شیخ علی بن محمد جاندار رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے درر نظامیہ، اور یہ وہ شخص ہیں جن کا میں نے نام لیا شیخ علی بن محمد جاندار، جو نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں. یعنی یہ نہیں کہ بہت بعد میں کوئی شخص آیا، خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ سماع کی جو مباح ہے 4 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے یعنی جو گا رہا ہے وہ باشرع ہو اور مرد ہو. حاضر لوگ صرف مرد ہوں، ان میں لڑکے اور عورتیں موجود نہ ہوں، یعنی شرائط کے ساتھ. جی ہاں، اور اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں اس کا مضمون اخلاقی اعتبار سے درست ہو. اور جو کرائٹیریا قاری صاحب نے جی، اور چوتھی شرط یہ نظام الدین اولیاء نے خود فرمائی، یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. چوتھی شرط یہ کہ آلات موسیقی نہ ہو. اسی طرح نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، وہ فرماتے تھے کہ جو، اور یہ شیخ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے رسالے رسالۃ الاسماء میں نقل کیا ہے ان کا قول، کہ جو گانا بجانا کرتا ہے وہ ہماری بیعت سے نکل جاتا ہے. تھوڑا سا اور آگے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ موسیقی کی حرمت پر قرآن و حدیث میں اتنے دلائل موجود ہیں اور فقہا کے اتنے اقوال ہیں کہ ان کا احصاء کرنا ناممکن ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیہ میں بھی جو محققین ہیں انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اگر دی ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ دی. مثال کے طور پہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے کہ حجت الاسلام ہے اور سب مانتے ہیں ان کو، کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے سماع کی اجازت دی ہے. مثال کے طور پہ میں بتاؤں، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک غنا حرام ہے جس میں آلات موسیقی ہو یا اشعار صحیح نہ ہو یا پڑھنے والا درست نہ ہو. دوسرا غنا مباح ہے کہ جس میں آلات موسیقی نہ ہوں اور اشعار درست ہوں اور پڑھنے والا بھی باشرع ہو. تیسرا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں غنا ہے مختلف فی، جس میں اختلاف کیا گیا ہے اور ہمیں بھی اس کو مختلف فی مسئلہ ہی رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ بعض شافی فقہا نے اور بعض صوفیہ نے کچھ شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. وہ امام غزالی نے تفصیل سے شرائط نقل کی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بالکل ہی کسی نے اس کا اقرار نہیں کیا. ظاہری بات ہے جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ تم یہ شرائط اگر اختیار کر سکتے ہو تو کر لو. ان شرائط کے ساتھ اب میں یہ ان کا صرف موقف بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری گفتگو ایسی محسوس نہ ہو کہ ہم صرف ایک نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، بلکہ اگر کسی بڑے عالم نے کچھ شرائط کے ساتھ کچھ اجازت دی ہے تو بیان کرنے میں حرج نہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں آپ یہ بحث دیکھ سکتے ہیں، کہ دف کے علاوہ، اب یہ امام غزالی کا موقف ہے، اس پر نقد کیا جا سکتا ہے لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں، دف کے علاوہ دف اور دف کے ساتھ اگر گھنگرو لگا لیے جائیں یا بانس کے ساتھ دف کو بجایا جائے یا مٹکا جو بجایا جاتا ہے، اس کی اجازت ان شرائط کے ساتھ امام غزالی کے ہاں اور کچھ شافی فقہا نے دی ہے، کیونکہ امام غزالی خود بہت بڑے شافی فقیہ تھے.
تو بہرحال ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم جدید لوگ جو موسیقی کے حامی ہیں ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کے امام غزالی کے اس قول کی وجہ سے ہمارے کرتوت جائز ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے کرتوت تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شرائط امام غزالی نے رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ اگر وہ اس کو فالو کریں تو شاید وہ محفل موسیقی ہی چھوڑ دیں، ہم نہیں کرتے، پھر فائدہ کیا؟ جی ہاں قاری صاحب یہ فرمائیے، میں اس حوالے سے عرض کروں گا، دیکھیں کہ جہاں تک دف کے ساتھ گھنگرو کو لگانا اور اس قسم کی چیزوں کو ساتھ استعمال تو ان کرنا، کا موقف بتا رہے ہیں نا، جی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی گنجائش مل جاتی ہے۔ نہیں یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور فقیہ امت بیان فرما رہے ہیں، اور امام مسلم اپنی صحیح کے اندر وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیطان، یہ جرس ہے، گھنٹی ہے، یہ شیطان کے باجوں میں سے ایک باجا ہے۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھنٹیاں جو اونٹوں کی گردنوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اتروا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے میری گزارش یہی ہوگی کہ ہم ایسے دلائل یا ایسی باتیں، ایسے اقوال کہ جن سے کوئی گنجائش لوگ نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس طرف نہیں آنا چاہیے۔